بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شریف کلو، چیئرمین تنظیم متاثرین چشمہ براج، اپنے ملک کے لوگوں کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پورے ملک میں یوں تو اس کا رواج ہے، خاص طور پر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ چشمہ براج کے وہ لوگ جن کو چشمہ براج کی تعمیر کے لیے خاطر بے گھر کیا گیا تھا اور انہیں آباد کرنا تھا، ان کی آباد کاری کے لیے جو پالیسیاں بنائی گئیں، ان پالیسیوں میں ان لوگوں کو اس طرح ان پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس معاشرے میں اگر کسی ظلم اور سنگ دلی کی مثال دی جائے تو کسائی سے دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کسائی بھی یہ کرتا ہے کہ کسی جانور کو جب وہ ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت کاٹتا ہے تو پہلے وہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا جو چمڑا ہے اس وقت اتارتا ہے۔ لیکن چشمہ براج کے جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، اور ان کا زندہ لوگوں کا بالکل کونڈ چھریوں سے چمڑا اتارا جا رہا ہے، اور اس مصیبت میں یہ بیچارے لوگ مبتلا ہیں کہ زندہ ان کے چمڑے اتارے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ چشمہ براج میں ایک شاستر نے سن 1999 میں حقوق ملکیت لیے اور وہاں سے تحصیل میں رجسٹری کرائی۔ یہ کام صرف اتنا تھا کہ ایک دن کا تھا یا دوسرے دن یا تیسرے دن اور یہ جو ہے نا رجسٹری پر عمل درآمد ہو جاتا۔ اس عمل درآمد کے لیے سن 1990 سے لے کر اب اس سال یعنی 1923 تک، آج سے کوئی 5-10 دن پہلے بڑی مشکل سے اس پر عمل درآمد ہوا، اور بیچارے جو الاٹی تھے ان کا اس میں کم از کم عمل درآمد کرانے کے لیے 7-8 لاکھ روپیہ بھی خرچ ہوا کم از کم، اور وہ جو انہیں تکلیفیں ہیں دفتروں کی، ڈی سی آفس کی، ڈپٹی کمشنر پر پیش ہوئے، اسسٹنٹ کمشنر میں دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، عمل درآمد ہونا ہے، حقوق ملکیت ہو چکے ہیں، رجسٹری ہو چکی ہے۔ تو ان کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کا کام کہتے کہ بلاتے اپنے محتاط عملے کو اور فوراً کو حل کر دیتے، نہیں، انہوں نے ایک رشوت کے دروازے کھول دیے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ خیر یہ تفصیل اس وقت میں جان کی کبھی کروں گا۔ اس طرح ایک آدمی نے، یہ جو چشمہ براج کے الاٹی ہیں، انہوں نے، میں ایک کی مثال دیتا ہوں، اس نے اپنے ہاتھا کا سکنی ہاتھا کے جو قیمت ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانی تھی، زیادہ میرے خیال میں 400-500 روپے ہیں۔ اس بیچارے کے 2.5-3 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اور 3-4 سال وہ دفتروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، ابھی تک اس کے وہ 600 روپے جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکے۔ اب بے حسی کی حالت افسروں کی یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے ڈی سی آر اور ان بڑے بڑے افسروں کو اس کی شکایت کی گئی کہ دیکھیں جی ہمارا حق ہے، ہم گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ جمع کرانا چاہتے ہیں، تو آخر اس میں کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم کوئی غلط کام رہے تو پھر ہمیں سزا دی جائے۔ گورنمنٹ میں پیسے جمع کرانے ہیں، آپ لوگ لکھ دیتے ہیں، پھر ہم رپورٹیں کراتے ہیں، جب آتے ہیں پھر نیا کوئی ایکشن لگا دیتے ہیں، وجہ نہیں ہوتی، صرف پیسے کمانے کے ذریعے ہیں۔ ایک نیٹ ورک ہے جو ایک کلرک سے لے کر بورڈ آف ریونیو کے ممبر تک جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگ ذبح ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسی کونڈ چھری، ایسی کھوٹی چھری سے چمڑا اتار رہے ہیں لوگوں کا، جو نہ تو چمڑا اتار رہا ہے اور نہ ان لوگوں کی جان چھوٹ رہی ہے۔ اس کے ساتھ چشمہ براج متاثرین
کہ مظاہرین سکیم کے لوگ ہیں، ان سے ان کے گھر بار چھین لیے گئے ہیں زبردستی بغیر کسی قانونی کارروائی کے، ان سے زمینیں بھی ان کی چھینی گئی ہیں۔ آپ اس کے لیے وہ بیچارے جاتے ہیں، ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا، جب لوٹنے والے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے افسر ہیں تو یہ بیچارے لوگ کدھر جائیں۔ میں حیران ہوں پاکستان کی عدلیہ سے بھی اور پاکستان کی مقننہ سے بھی اور پاکستان کی انتظامیہ سے بھی، ان جج صاحبان سے بھی جن کو ڈائریکٹ حوالدار کے ایکشن تو بہت پسند ہیں، اپنے مقاصد کے لیے تو انہوں نے بڑے سموٹ اور نوٹس لے لیے، لیکن یہ جو غریب ہیں جن کے ساتھ اتنے بڑے ملک میں ظلم ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ سموٹ ایکشن نہیں لے سکتے؟ یا کیا پاکستانی جو غریب لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، ان کا کوئی قانون رائٹ نہیں ہے؟ ہاں، اللہ حافظ، پھر تفصیل آگے بتا۔